المصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب احترام توجہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام عظیم دینی روحانی جلسہ جامعہ رحیمیہ ترتیل القرآن مرکزی عیدگاہ رحیمیہ خان ستمبر 2021 اور سفر 1443 ہجری ہمارا یہ 20 روزہ کورس آج اس کی اختتامی تقریب ہے اور بلا شبہ اس کورس میں ہزاروں کی تعداد میں ہر مکتبہ فکر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بہت بڑی تعداد میں مرد اور خواتین ہر عمر سے تعلق رکھنے والے شریک ہوئے اور نہ صرف یہاں بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا سے رابطہ رہا. اب بھی آج بھی ہم سوالات کی نشست شروع کر رہے ہیں. ان میں بہت سارے سوالات جو پوری دنیا سے اس پروگرام کے حوالے سے پوچھے گئے وہ ابھی آپ کے سامنے پیش نظر ہوں گے. یہ محض اللہ رب العزت کی توفیق اور اکابر علماء کرام خصوصاً درگاہ عالیہ دین پور شریف کے سجادہ نشین قطب الاقطاب حضرت میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تابع ہم سب پہ قائم و دائم فرمائے. حضرت پہلے دن یہاں آگے تشریف فرما ہوئے جس دن کورس کی ابتدا تھی. میں نے حضرت کو جان بوجھ کی دعوت نہ دی کہ حضرت کی طبیعت اکثر جو ہے وہ علیل ہوتی ہے, بیمار رہتے ہیں, اور حضرت کو جب بھی خطبوں کی دعوت دی جائے حضرت لازمت پہنچتے. میں نے جان بوجھ کے اس میں یہ اپنی ایک نادانی سے کام لیا جو میں نے حضرت کو دعوت نہیں دی. حضرت کے علم میں بات آئی, حضرت خود پہلے دن سے تشریف لائے اور اپنے تمام متعلقین متوسلین کو حکم فرماتے رہے کہ کورس میں شریک ہوں.
اور مجھے خط لکھ کے دیا حضرت نے، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے جملہ متعلقین و متوسلین اس کورس میں شریک ہو، جس کو راشد وردی پڑھائے گا، جس سے عقائد کی اصلاح ہوگی۔ یہ حضرت کی طرف سے اس ہفتہ کے لیے بہت بڑی سند ہے کہ حضرت میاں صاحب کا اعتماد ہے۔ حضرت کی پرسوں قریبی عزیزہ حضرت کی خالہ کا انتقال ہو گیا، ورنہ حضرت نے خود فرمایا کہ میں دعا کے شرکت کرنے کے بعد یہاں سے جاؤں گا، تو حضرت کس وجہ سے واپس تشریف لے گئے، ورنہ آج وہ یقیناً یہاں ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہوتے۔ اب بھی ہم شریک ہیں ان کی دعاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے محمد میں برکت عطا فرمائے۔ یہ حضرات کی دعاؤں سے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم جیسے جو ریاکار قسم کے لوگ ہیں کہ ہماری محنت نہیں، اصل بڑوں کی توجہات اور دعائیں ہوتی ہیں۔ ابھی اس مجلس میں الحمدللہ ہر روز ایک بہت بڑی تعداد میں علماء اور خطباء پورے شہر سے تشریف لاتے رہے۔ صرف ایک تاج گڑھ کے علاقے سے تقریباً 200 کے قریب افراد مائیں بہنیں بھائی یہاں تشریف لائے، اور روزانہ کی تعداد میں۔ اور یہاں کے جو قرآن کرام ہیں، صف اول کی جو کریم ہیں، قاری احمد صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم، قاری خالد صاحب صدیقی صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم، اور جتنی قاری اظہر اقبال صاحب، حضرت مولانا عامر فاروق عباسی صاحب، مولانا امام فاروق عباسی صاحب، مولانا عبدالغنی طالب صاحب، میں کس کا نام لوں؟ یہ محض اللہ تعالیٰ نے اس کورس کو کامیاب کروایا، اپنے ملک کی نسبت سے سب حضرات کی سرپرستی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوں ہی قیامت کے دن آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے ٹھنڈے دریا پر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائے حساب و کتاب کی جنت الفردوس میں پہنچا دے۔ جن جن احباب نے اس کورس کو کامیاب بنانے کی سعی کی، تعاون کیا، خصوصاً اس مدرسے کی انتظامیہ نے پورے دل سے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کا فیض بھی دیگر اداروں کی طرح تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ ہمارے ضلع کے مدارس میں نہیں، پنجاب کے مدارس میں جہاں حفاظ کی سب سے بڑی ارسال تعداد فارغ ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ جامعہ رحیمیہ ترتیل القرآن ہے۔ یہ بڑوں کی نشانی ہے، آج ان کے صاحبزادہ نے اس کو سنبھالے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے حاصلین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ سوالات بہت سارے تھے، لیکن ان میں سے بہت بڑی تعداد ان سوالات کی تھی جو میرے بیانات میں گزر گئے، اور بعض سوالات سے مجھے احساس ہوا کہ ساتھی کچھ بعض ساتھی تاخیر سے کورس میں شریک ہوئے۔ میں انتہائی دردمندانہ گزارش ہے میری، آپ سب ساتھی اور جو آپ کے دوست ہیں یا بھتیجے بھانجے ہیں جو جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، جو کالج میں قدم رکھ رہے ہیں، جو بازار میں قدم رکھ رہے ہیں، یہ کورس سیڑھی کی شکل میں یا ان کے موبائل میں کسی طرح پہنچائیں اور اس کو بار بار سنوائیں۔ سب بڑوں کی باتیں میں کھوکھلا ہوں، لیکن اللہ کا شکر میں نے کنجوسی نہیں کی بڑوں کی باتیں لینے میں۔ ایک دن میں 20 کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا، تو آپ یہ بار بار سنیں گے تو ہماری نوجوان نسل کا عقیدہ بھی محفوظ ہوگا، اکابر سے تعلق بھی محفوظ ہوگا۔ تو یہ سب ساتھی جو ہیں اس کی کوشش فرمائیں، اوروں تک پہنچائیں، جو آپ کی وجہ سے جس کا ایمان محفوظ ہوگا، عقیدہ محفوظ ہوگا، فکروں سے محفوظ ہوں گے، ان سب میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ آج بھی اچھی خاصی بارش تھی، مجھے 20 فون آئے، فون کی گھنٹے رکی نہیں میرے موبائل کی، ہر ساتھی پریشان تھا کہ بارش ہو گئی ہے، لیکن آپ حاضری دیکھیں تو پہلے سے بھی آج حاضری زیادہ ہے۔ یہ محض ختم نبوت کی نسبت ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے ساتھی نہ انہوں نے موسم دیکھا نہ وقت دیکھا، جب بھی ختم نبوت کے لیے آواز دی گئی ساتھی پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک سوال جو اہم سوال بیچ میں رہ گیا کہ قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق کیا ہے۔ یہاں ایک دفعہ میں نے جمعہ پڑھایا یہ شیخ زید ہاسپٹل میں،
تو ایک پروفیسر صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کافر تو ہندو بھی ہے، کافر تو عیسائی بھی ہے، وہ جو ہندو اور عیسائی ہے اس کے ساتھ آپ لین دین کی گنجائش رکھتے ہیں، لیکن یہ جو قادیانی ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق حرام ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں کافروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ذرا آپ کی توجہ سنیں، یہ سبق کا حصہ ہے۔ ایک کافر وہ ہے جس کو سادہ کافر کہتے ہیں، آسان لفظ میں سادہ کافر، جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کلمہ ہی نہیں پڑھا، ایسے شخص کے مطابق اسلام کا حکم یہ ہے اس کو اسلامی مملکت میں رہنے کا بھی حق حاصل ہے اور اس کے ساتھ لین دین کی بھی گنجائش ہے، بشرطے کہ حالت جنگ نہ ہو، لین دین کی بھی گنجائش ہے، کھانے پینے کی بھی گنجائش ہے، بشرطے کہ اس کی آمدن بھی حلال ہو، جو پکا ہے وہ بھی حلال ہو، بے برکت ضرور ہے لیکن گنجائش ہے اس کے اندر۔ ابھی 2-4 دن پہلے یہاں بھی میرا میں پھٹا بھی ہو گیا، ایک ہندو کو پانی پینے سے روکا گیا۔ یاد رکھیں ہندو کے پانی پینے سے برتن ناپاک نہیں ہوتا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، ہندو کے پانی پینے سے برتن ناپاک نہیں ہوتا، کچھ بھی وہ انسان ہے جس کے ساتھ گنجائش ہے۔ البتہ قادیانی سے ہر قسم کا تعلق حرام ہے، اس کی وجہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ کفر کی ایک قسم ہے جس کو سادہ کافر کہتے ہیں، کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ کفر کی دوسری قسم ہے جس کو مرتد کہا جاتا ہے، جس کا میں نے کل بھی آپ کو حدیث سنائی بخاری شریف کی کہ مرتد وہ ہے جو اسلام چھوڑ کر کفر میں چلا گیا، پہلے مسلمان تھا پھر اسلام چھوڑ کر کفر میں چلا گیا۔ اب یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے، عام بندے کی نہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کو پکڑے اور اس کو بند کرے اور اس سے پوچھی کہ تم نے اسلام کو کیوں چھوڑا، اس کی جو شبہات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ واپس آ گیا تو ٹھیک، اگر وہ واپس نہ آیا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ 3 دن کے بعد حکومت اس کو ختم کر دے۔ یہ ایک کینسر کا پھوڑا ہے جو اوروں کو خراب کرے گا۔ کفر کی ایک تیسری قسم ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ خوب توجہ سے سنیں، جو پڑھا لکھا لوگ ہیں جو طبقان میں بہت اعتراض کرتا ہے۔ کفر کی تیسری قسم ہے، اس کو کہا جاتا ہے زندیق، زا نون دال یا قاف زندیق۔ زندیق کیا ہے؟ زندیق وہ کافر ہے جو اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگائے، اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگائے، ہے کافر، اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے کفری عقائد کو اسلامی عقائد کہے۔ یہ جو زندیق ہے اس کی مثال دیتا ہوں، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا عام کافر میں اور زندیق یعنی قادیانی میں کیا فرق ہے؟ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی ہے وہ شراب بیچتا ہے، لوگوں سے بتاتا ہے کہ یہ شراب ہے، یہ شراب ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ شراب ہے۔ اچھا کام کرتا ہے برا کرتا ہے؟ شراب برا کام ہے، بتاتا ہے کہ شراب ہے، برا کام ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو شراب بیچتا ہے اور لیبل زمزم کا لگایا ہوا ہے، یہ اس سے بڑا مجرم ہے کہ یہ شراب بیچنے کا مجرم، زمزم کو بدنام کرنے کا مجرم، شراب بیچنے کا مجرم، زمزم کو بدنام کرنے کا مجرم، اور ہر مسلمان اس کو دھوکے سے لے گا۔ میں نے کہا یہی فرق ہندو عیسائی اور قادیانی میں، ہندو اپنے مذہب کی تبلیغ ہندو مت کے نام پہ کرتا ہے، عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ عیسائیت کے نام پہ کرتا ہے، لیکن یہ قادیانی اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پھیلاتا ہے، لیبل اسلام پہ لگاتا ہے،
رسول اللہ پڑھتا ہے اور مراد لیتے قادیانی کو لیتا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ زندیق ہے، اور زندیق سے متعلق تو شریعت ایک دن کی بھی گنجائش نہیں نکالتی، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ان کا وہ علاج کرے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، میں نے یہ تفصیل سے بتایا تھا، محمد علی باکسر گزرا ہے، مشہور مرچنٹ میں، یہ عیسائی تھا، قرآن مجید کی تعلیمات سے متاثر ہوا، باہر نکلا تو نیشن آف اسلام کا بورڈ لگا ہوا تھا، وہاں جا کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ نیشن آف اسلام والا کلمہ ہمارے والا پڑھتا ہے، لیکن لوئس فرحان جو اس کا سربراہ ہے، اس کے باپ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے کہ اپنے باپ کی نبوت کو چلا رہا ہے۔ اب وہ محمد علی باکسر جو تھا پہلے سادہ کافر تھا، اس کو جینے کا حق حاصل تھا، اس نے نیشن آف اسلام میں کلمہ پڑھا، زندیق بن گیا۔ وہاں جا کے کلمہ پڑھا تو کیا بن گیا؟ زندیق بن گیا۔ اس کو پتا نہیں، وہ دھوکہ کھا گیا، وہ تو ایک عرصے کے بعد تبلیغی جماعت والوں کے ہاتھ لگا، پھر انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تم دھوکے کے اندر ہو، یہ اسلام نہیں، یہ دھوکہ۔ پھر اس نے صحیح کلمہ پڑھا۔ اس لیے زندیق کے متعلق شریعت میں کوئی رعایت نہیں، شیزان کی ہر قسم کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ایمان کا تقاضا ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا، پڑھنا پڑھانا، لینا دینا، غمی خوشی، ان کی کوئی مر جائے تو وہاں پہ تعزیت کرنا حرام ہے۔ مجھے اخلاق نہ سناؤ، میرے نبی سے اونچے اخلاق والا کوئی نہیں ہے، یہ میرے نبی کا حکم آپ کو سنا رہا ہے۔ یہ ہندو ہو تو گنجائش ہے، قادیانی کے لیے گنجائش نہیں یہاں پہ، ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق حرام ہے۔ یہاں میرے پاس 10 افراد نے کلمہ پڑھا، الحمدللہ 10 قادیانیوں نے رمضان سے پہلے، وہ افراد پورا خاندان کے، انہوں نے یہ پورا کورس کیا میرے پاس، الحمدللہ۔ ابھی بیٹھے ہاتھ کھڑا کریں گے بیٹھے، وہ گلشن عثمان کے ساتھی، اگر ساتھی تشریف لائیں تو ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ پورے 19 دن اس کورس کے اندر شریک رہے میرے ساتھ، پہنچ جائیں گے، میں آپ کو بھی زیارت کرواؤں گا۔ انہوں نے اس وجہ سے اسلام قبول کیا، سمجھیے، اس وجہ سے اسلام قبول کیا، میں نے ان کا بائیکاٹ کروا دیا۔ ان کی قادیانی والدہ مر گئی، میں نے اس محلے میں گلشن عثمان کے ساتھ ان کا گھر تھا، میں نے اس محلے میں ہر جگہ یہ پیغام پہنچا دیا کہ ان کے گھر کوئی تعزیت لے جائے گا اس کا اپنا ایمان ختم ہو جائے گا، کوئی تعزیت بھی نہیں گیا۔ تو یہ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے 4 دن بعد اپنے ہمسائے سے پوچھا کہ لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ پھر میں اس ایک جملے پہ انہوں نے مجھے بلایا، میں نے آدھا گھنٹہ سمجھایا اور وہ پکے مسلمان ہو گئے، پورا گھر مسلمان ہو گیا۔ آگے بات سنیے، پھر ان کو میں نے جامعہ قادریہ بلایا، حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہ ہمارے جو امیر ہیں ان کے ساتھ، وہاں پر جو اس گھر کا سربراہ تھا، اس نے کھڑے ہو کے سارے مسلمانوں سے، تاجروں سے کہا کہ یاد رکھو جب تک ہمارا بائیکاٹ نہیں ہوا ہماری کھوپڑی سے نیچے نہیں۔ آج اگر قادیانی اپنے کفر پر کھڑے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ان کا بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ ان سے ڈرنی رکھتے ہیں، ان سے یاری رکھ کے بیٹھے نا، یہ قیامت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو جہنم میں جا رہے ہیں، آپ کو بھی لے کے جائیں گے۔ جب شریعت نے کہہ دیا کہ ان سے بائیکاٹ کرو تو ختم، ان کے ساتھ تعلق کی گنجائش نہیں۔ اور اسی طرح میں نے بتایا تھا، بہائی بالکل قادیانیوں کی طرح ہے، جن کا نیو ڈے سکول ہے عباس کے ٹاؤن میں، اور سلور ٹی کے نام سے دکان ہے جلیبی چوک پہ، نائس ٹی اور سلور ٹی، اس سے یہ بھی انہوں نے جھوٹا نامی بنایا ہوا ہے اپنا، بالکل تعلق حرام ہے۔ ان قادیانیوں کی جو جویلری کی دکان ہے، سونے کی، زیورات کی، کوہنور اور دلہن جویلر، یہ قادیانیوں کی ہے۔ اور ریلوے چوک کے جو اندر قادیانیوں کی بہت ساری دکانیں ہیں، ریان موبائل، پنجاب موبائل، اس طرح کی بہت ساری دکانیں۔
اور سیالکوٹ سپورٹس یہ قادیانیوں کی آبادی بازار میں، اور ویکی رضائیاں جو یونس ویٹ مارٹ کے ساتھ مقابلے وہ قادیانیوں کی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہر قادیانی پہ نظر رکھیں۔ اگر وہ کسی کو تبلیغ کرے، اس طرح کے طارق نہیں بیٹھا ہوا ہے خواجہ فرید قادری، کسی کو تبلیغ کرے، آپ ایک دفعہ اطلاع دیں ہمارے دفتر میں، ہمارا ختم نبوت کا دفتر باید اسکول کے ساتھ ہے، 3 بلاک سکول کے ساتھ، ہمارے ہر شہر میں دفاتر ہیں، پوری دنیا میں دفاتر ہیں۔ آپ ایک دفعہ اطلاع دیں کم از کم۔ ہمارے پاکستان کے قانون میں ہے کہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، یقین صاحب جیل کے اندر جائیں گے، اور یہ کئی دفعہ گئے ہیں۔ ان کو حق نہیں ہے تبلیغ کا، اسلامی مملکت میں مرزا ملعون کی جھوٹی تبلیغ کو نبوت کو چلائیں۔ تو یہ فرق ہے قادیانیوں میں اور دوسروں میں۔ ایک پورا مضمون جو پہلے کورس میں تو میں نے ذکر کیا تھا، جو جامعہ قادریہ وہ یہاں نہیں ہو سکا، وہ سوال تھا کہ صحابہ کرام کے متعلق، اہل بیت نظام کے متعلق ہمارا نظریہ کیا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اگلی بات شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت نظام، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی جو ہیں، یہ ان سے وہ گناہ ہو گیا جو شادی شدہ کر لے تو 17 سال مثالی ہوتی ہے، ہو گیا۔ گناہوں سے پاک اور معصوم تو نبی ہوتے ہیں، گناہ ہو گیا، لیکن چونکہ میرے نبی کی تربیت یافتہ تھے، اب آخرت کا خوف غالب آ گیا۔ فوراً میرے نبی کے سامنے آ کے 4 دفعہ اعتراف کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنگسار کرو، پتھر مار مار کے، اور پتھر جب مارنا شروع کیے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر مارا تو ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ان کے جسم سے خون کی چھینٹیں اڑے اور حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں میں گرے۔ یہاں انہوں نے ایک نامناسب سا جملہ ان کی شان میں کہہ دیا جو غیر مناسب جملہ تھا۔ تو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ کی یہ واقعہ جب ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید نے یہ نامناسب جملہ کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، خالد تم نے ان کی شان میں یہ نامناسب جملہ کہا؟ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا ہے، اگر سارے مدینہ والوں پر ان کی توبہ کو رکھ دیا جائے، رب سب کی مغفرت ان کی شان۔ اب یہاں ایک بات جو محدثین نے لکھی ہو جو سمجھ لیجیے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اتنے اونچے صحابی ہیں، آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا سپہ سالار ہے، اتنے اونچے صحابی کو دوسرے صحابی کی شان میں ہلکا جملہ کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اتنے اونچے صحابی کو دوسرے صحابی کی شان میں ہلکا جملہ کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج 1400 سال کے بعد مجھے اور تجھے کس نے اجازت دی؟ جن کی عظمت اور شان اللہ قرآن میں اور میرے نبی نے احادیث میں کھول کھول کے بیان کی۔ یاد رکھیے، خلفائے راشدین، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جتنے اہل بیت ہیں، اہل بیت نظام ہیں، تمام کے تمام صحابہ اور اہل بیت، خوب میرے لفظوں پہ غور کیجیے، ان کی تقدس اور شان قرآن و حدیث نے بیان کی ہے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حکمت نہیں ہے۔ تاریخ میں بے سروپار روایات ہیں، ان بے سروپار روایات کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کے دل میں کسی صحابی یا اہل بیت کے بارے میں کروڑوں میں حصے میں بھی نفرت ذرہ کا دل میں موجود ہے، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تمام صحابہ اور اہل بیت نظام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہاں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد ایک سوال اور یہ آیا، کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ نہیں گئی، عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی، یاد رکھیں۔
قبرستان میں جانا منع ہے، عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ خوب سنیں، یہ ایک نیا مسئلہ ہمارے یہاں کھڑا ہو گیا۔ 10 محرم کا دن آتا ہے، آدھا شہر قبرستان میں عورتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ سختی سے منع کیا گیا ہے عورتوں کو، پہلے مردوں کو بھی منع کیا گیا، پھر حدیث میں آیا کہ مرد جایا کریں، مردوں کو ہر ہفتے جانا چاہیے، لیکن عورتوں کو سختی سے روک دیا گیا۔ اب عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی، یہ کام مردوں کا بھی ہے کہ اپنی عورتوں کو روکے۔ اور جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ خوب سن لیں کہ مرد عورتوں کا کسی بھی حالت میں قبرستان کے اندر جانا جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا کہ جناب تہجد میں کتنے نوافل ہوتے ہیں اور ہم جو ہے اس کا ثواب آگے پہنچا سکتے ہیں دوسروں کو؟ یاد رکھیں، نفلی عبادت کوئی بھی ہو اس کا ثواب آپ دوسروں کو بخش سکتے ہیں۔ نفلی عبادت حج ہو، نفلی عبادت صدقات ہو، نفلی عبادت نوافل ہو، نفلی عبادت ذکر اذکار ہو، جو بھی نفلی عبادت ہے اس کا ثواب آپ دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، پہنچانا چاہیے۔ اور تہجد کے نفل 2 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، 40 بھی ہو سکتے ہیں، جتنی ہمت ہو جائے اتنی پڑھ لینی چاہیے۔ اور چلو یہ بھی بتاتا ہوں، اگر کوئی شخص عشاء کے وتروں سے پہلے تھکا ہوا ہے، بہت بوڑھا ہے، سفر سے آیا ہے، صبح نہیں وہ پا رہا تہجد کے وقت، وتروں سے پہلے اگر کوئی 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو تہجد گزاروں میں اٹھائے گا۔ اس کی لازماً عمل کریں، جو صبح اٹھتے ہیں وہ بھی 2 نفل پڑھ لیا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو واشروم آج کل ہمارے بنے ہوتے ہیں اس کے اندر وضو کر سکتے ہیں، بالکل وضو کر سکتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ یہ میلاد نبی منانا کیسا ہے؟ لیکن میلاد کا مطلب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے میلاد، پیدائش، تیری پیدائش قسم کی میلادی سن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ کر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تذکرہ ثواب کا باعث ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی پیدائش کی تذکرہ کرنے کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کرنی چاہیے، یہ باعث ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کا تذکرہ بھی کرو، لیکن اس سے زیادہ عمل کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اور یہ ناخن بڑھانا ہے، یہ آج کل یہ فیشن کے نام پہ عورتوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ہفتے میں 1 دفعہ ناخن کا کاٹنا سنت ہے، اور جب زیادہ بڑھ جائے تو پھر یہ اس کا مسئلہ خراب ہے، اور طبی نقطۂ نظر سے بھی اس کو منع کیا جاتا ہے۔ ہفتے کے بعد ناخنوں کو لازماً کاٹ لینا چاہیے، اور جس کے اوپر ناخن پالش لگاتی ہے اس سے وضو نہیں ہوتا، یاد رکھیں، نہ وضو ہوتا ہے، اور اگر غسل فرض ہو تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اس طرح کا لباس پہنتی ہیں خواتین جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں تو وہ ناجائز ہے، اس شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور یہ سوال آیا کہ روزہ اضحیٰ پر جا کر یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے۔ وہاں پر جا کر چونکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اس وجہ سے وہاں کہنا جائز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دور سے درود پڑھتا ہے تو اس کو فرشتے میرے پاس پہنچاتے ہیں، اور جو میرے پاس آ کر ہو جاتے ہیں پڑھتا ہے تو اس کو میں خود سنتا ہوں۔ حدیث سے ہم نے زکات دی ایسے شخص کو بعد میں پتہ چلا وہ تو صاحب نصاب ہے، یاد رکھیں زکات ادا نہیں ہوئی، وہ زکات دوبارہ دینی پڑے گی اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ عورتوں جو ہیں وہ جمعہ اور عید پڑھ سکتی ہیں، لیکن پیسہ کیا ہوتا ہے؟ عورتیں جمعہ اور عید کے لیے جا سکتی ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر پہ ظہر کی نماز پڑھیں، عید عورتوں کے لیے لازمی نہیں ہے۔ جمعے کی نماز عورتوں پہ نہیں، عورتوں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔
مجھ سے ایک دفعہ عیسائی کا سوال ہے کہ چوری ہوگی، اب میں شرمندہ ہوں تو کیا کروں؟ کہ کسی بھی طریقے سے اس کی رقم اس کو واپس پہنچا دیں، اس کو نہ پتہ چلے کہ آپ نے کیے ہیں، کسی بھی طرح سے اس تک پہنچا دیں تو آپ کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا۔ بیٹی نے کہا اپنے باپ سے اپنے آپ کو رقم تب دوں گی کہ آپ مجھے دگنا کر کے واپس کریں گے۔ تو کیا یہ سود ہے؟ یہ واقعات سود ہے۔ ہاں، باپ اگر از خود واپس کرتے ہوئے زیادہ واپس کرے وہ درست ہے، بلکہ مستحب ہے۔ یاد رکھیں ہم جو قرضہ لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہوئے اگر ہم پہلے طے کر لیں کہ تم نے 200 واپسی میں زیادہ دینا ہے، یہ سود ہو جائے گا۔ لیکن جس نے قرضہ لیا ہے اس کے لیے مستحب بات یہ ہے کہ وہ واپس کرتے وقت خود کچھ زیادہ دے کہ اس نے میرے پر مشکل وقت میں احسان کیا ہے، یہ از خود اگر دے گا اگلے کی نیت میں نہیں کا تو پھر یہ جائز ہے اور یہ بہتر ہے۔ ایک سوال یہ بار بار پرچی آتی ہے کہ اپنا تعارف کرا دیں، میرا کیا تعارف ہے؟ یہاں میں خط ہے وہ جماعت کا ادنا کارکن ہوں، محمد راشد بدنی نام ہے، اور یہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہمارا دفتر ہے بائر اسکول کے ساتھ، وہاں پر میری ذمہ داری ہے اور اس جماعت کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ سفر ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک تو ساتھیوں نے یہاں تعاون کیا تو پوچھ رہے تھے کہ اس کے ختم نبوت کے ساتھ تعاون کی کیا ترتیب ہے؟ تو بھائی اس میں یاد رکھیں ہماری جو آواز لگتی ہے وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے اور ہر وقت میں تعاون ہوتا ہے، زکوٰۃ میں، عطیات میں، عشر میں، صدقات میں۔ عام دنوں میں ہم آواز نہیں لگاتے، اگر کوئی دینا چاہے تو دفتر میں آ کے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے جمع کروا سکتا ہے۔ یہ بائر اسکول کے ساتھ 3 بلاک سکول کے باہر عالمی مجلس ختم نبوت مین روڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ جو رقم بچوں کے پاس جمع ہے کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے زکوٰۃ اس شخص کا ہے جو بالغ ہو، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رقم جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، مثلا عورت جو ہے وہ اپنا زیور جو ہے سونا جو ہے وہ نابالغ بچی کے نام لگا دیتی ہے تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائے۔ یہ ہیلا درست ہے، یاد رکھیں یہ، لیکن یہ ذہن میں پکا کر لیں کہ واقعہ نہیں ہے اس کی مالک بن گئی ہے بچی۔ اب چونکہ وہ نابالغ ہے تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے گی تو اب اس بچی کی ذمہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ ایئرپورٹ کے اوپر ایک مدرسہ ہے، کیا میں وہاں پڑھ لوں؟ جو میں نے عرض کیا کہ آپ مدرسوں میں جائیں، اب یہ جو جامعہ ہے رحیمیہ تفسیر القرآن، یہاں بچوں کا بہت بہترین مدرسہ ہے۔ جامعہ خدیجہ الکبریٰ کرسی مستقر اڈے پہ ہے، جامعہ عمیر علی بنات ہمارا نام ہے اقبال ٹاؤن کی طرف ہے، جامعہ تفسیر شمس العلوم کی بچوں کی بہت بہترین تعلیم ہے۔ یہ میں نے چند جگہوں کی نشاندہی کر دی ہے جہاں صحیح تعلیم دی جاتی ہے، آپ انہی جگہوں پر اپنے بچوں کو بھیجا جائے بچیوں کی تعلیم کے لیے۔ کیا شوہر کے لیے اپنے بھویں ہم بالغ کروا سکتی ہیں؟ یہ جو آنکھوں کے اوپر کے جو بھویں ہیں یہ شوہر کے لیے بالغ کروانا جائز نہیں، یاد رکھیں منع کیا گیا ہے۔ ہاں بعضوں کی بھویں جو ہیں وہ آنکھوں کے اوپر بھی بالکل جڑ جاتی ہیں، آپس میں بری لگتی ہیں، وہ جو آنکھوں کے بالکل دونوں کے بیچ میں ناک کے اوپر جو تھوڑی سی جگہ ہے وہاں سے صاف کروا سکتی ہیں، لیکن اس کا بالغ کروانا شرعاً اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اچھا یہ سوال خواتین کی طرف سے ہے کہ ہونٹوں کے اوپر جو یہ بات خواتین کے لیے ڈالتی ہے اس کو وہ صاف کروا سکتی ہے، اس کو صاف کروا لینا چاہیے۔ بڑا تولا زیور ہے، کیا میں اپنے یتیم بھتیجے کو دے سکتی ہوں؟ یتیم کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں، یہ غلط فہمی دور کرے۔ بیوہ ہے، یتیم ہے، نابینا ہے، اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، بس
اور مسلمان ہو، یہ دو چیزیں ہیں۔ وہ یتیم بھی نہیں ہے، وہ مسکین بھی نہیں ہے، وہ نابینا بھی نہیں ہے، وہ بیوہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ غریب ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک عورت بیوہ ہے، وہ خود صاحب نصاب ہے، اس کے پاس زیور اور چیزیں اتنی موجود ہیں کہ اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ 12 تولہ سونے پر میری کتنی زکوٰۃ بنی کہ آج کے حساب سے میں نے معلوم کیا کہ 23,750 روپے بنتے ہیں۔ یہ جو آپ نے اپنے بیان میں کہا 18,000 مخلوق کا حوالہ دیں، اس کا حوالہ کدھر ہے؟ اب آئے کی جب میں بحث کر رہا تھا یہاں پہ شروع میں، اس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک گفتگو میں ایک جملہ میری زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کی۔ بعد میں جب میں نے تحقیق میں وہ احادیث کا جب میں نے موضوع بیان کیا تھا کہ 70 کے قریب وہ روایات جو حدیثیں نہیں ہیں، جب میں نے یہاں بیان کی ان میں یہ بھی بتایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 18,000 مخلوق ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، تو میں نے وہ غلط بیان کیا۔ وہ 18,000 مخلوقات مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا پہلے، لیکن خود مجھے علم بعد میں ہوا، اور یہ بڑی اچھی روایت ہے کہ جو غلطی کرے اس کو فوراً ٹوکو۔ یہ دین اسی وجہ سے محفوظ ہے، اس میں کسی کی رعایت نہیں۔ یہاں عبدالرحمن سدیس امام کعبہ میں قرآن سنائے، غلطی کرے گا تو یہاں کا شاگرد بول پڑے گا۔ دین میں کوئی رعایت نہیں، جو غلطی کرے اس کو فوراً ٹوک دیا، اچھی بات۔ ایک اور میرے ایک بیان میں مجھے خود ہی یاد نہیں، لیکن میں کہہ گیا کہ حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ، اس پر 2-3 ساتھیوں نے علماء نے مجھے متوجہ کیا، آج کی پرچی آ گئی، تو یاد رکھیے مجھے خود نہیں پتا چلا جب میں نے رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا اس کو، تو بڑا ظالم آدمی تھا۔ اب آخر میں کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ جانے، اللہ نے اسے دین کا کام دیا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کو اس نے شہید کیا۔ عمار ناصر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ عمار ناصر یہ بہت بڑے عالم کی اولاد ہے، لیکن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، دکھ کی بات ہے کہ وہ عاملیت کا شکار ہو گیا اور بہت غلط رستے پہ چل پڑا۔ اس معاملی کی باتوں کو بالکل نہ سنیے، یہ میں نے آخری بیان میں تفصیل سے بتایا، اور یہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے، ہمارے تمام محدثین اور جتنے بھی دارالفتاء ہیں، سب نے محمد علی مرزا کو مسترد کر دیا ہے کہ یہ بندہ بالکل غلط ہے، اس کے نظریات کو بالکل مت سنیں۔ یہ بہت ساری لوگوں میں صحابہ کرام پہ ہٹ کرتا ہے، یہ جو میں نے خود سنا ہے، اس کی زبان بڑی بدتمیز ہے، ایسے غیر محسوس طریقے سے صحابہ کرام پہ ہٹ کرتا ہے کہ اگلے آدمی کے دل سے صحابہ کرام اور آتے ہیں کہ محبت کم ہو جائے۔ اس شخص کو بالکل مت سنا کریں، اور اسی طرح یہ زید عامل ہے، اس کو بالکل مت سنا کریں۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم کیسے گمراہ ہوں گے؟ گمراہ انسان ایسے ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ گمراہی کھڈے میں جا کے گر جاتا ہے۔ اس کو چلاؤ۔ عوام کی تو کبھی کبھی حدیث بیان کرتا ہے، ایک سوال آیا ہے، حدیث تو قادیانی بھی بیان کرتے ہیں، جہاں اپنے مطلب کی بات آئی تو حدیث لے آئے، اور جب انکار کیا تو بنیادی عقیدے سے انکار کر دیا۔ آپ کو کیا کہا ہے جب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کیا اپنے نبوت پہ ہمارے پاس حدیث نہیں ہے؟ 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اس قادیانی کو یہ حدیثیں نظر نہیں ہیں، جہاں اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے وہ حدیث بیان کر دیتا ہے۔ بالکل یہی رنگ اس معاملے لیا، جہاں اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے وہاں حدیث لیا ہے، اور جب انکار کرنا ہے تو حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ انکار کر دیا۔ میں نے یہ مضمون یہاں تفصیل سے بیان کیا، کسی دوست نے آپ اس کو سنیں، اس میں نے 20 احادیث اور آیات میں کھل کے بیان کی ہیں جن پہ اس عقیدے کی وضاحت ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت ہے اور دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اور یہ سوال آیا ہے کہ جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں وہ اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ جو میرے نبی نے فرمایا کہ جو وہ نجات پانے والا فرقہ ہے ہم اہل سنت والجماعت، حدیث کے الفاظ ہے، تو اس میں متفق عقیدہ ہے، اور دارالفتاء کے تمام دارالفتاء میں ان کا فتویٰ ہے کہ جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے اس کے اہل سنت والجماعت سے تعلق باقی ہے۔
ننگے سر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر احادیث میں آتا ہے کہ آپ اکثر سر مبارک کو ڈھانپ کے رکھتے تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ ٹوپی نیچے ہوتی تھی، اوپر پگڑی مبارک ہوتی تھی۔ تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ عام وقت میں سر ڈھانپا ہوا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو سر کو ننگا کر دیں۔ اس پر محدثین اکرام نے فرمایا، یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو ٹوپی اور یہ ہے، یہ انسان کے لباس کا حصہ ہے، لہذا ننگے سر نماز پڑھو گے ادب میں بھی کمی ہوگی اور یہ مکروہ بھی ہے۔ 100 من گندم کاروبار کے لیے 3 ماہ بعد اس موجودہ ریٹ میں 100 من گندم کسی کو دے دی کارخانے میں، اور 3 ماہ بعد اب جو ہے وہ موجودہ ریٹ کے حساب سے اس سے پیسے لے دی، تو کیا حکم ہے؟ یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ سمجھ لیں، تجارت کے مسائل میں یہ مسئلہ رہ گیا تھا کہ جب آپ گندم دیں تو ادھار کے لیے سے دیں، پھر جب بھی وہ ریٹ بڑھ جائے آپ اس دن سے کہیں کہ میری گندم واپس کر دو گے۔ اب جو وہ اگر گندم واپس کر دے تو ٹھیک ہے، اس کی قیمت آپ کو دے دے تو ٹھیک ہے، پھر ریٹ بڑھ چکا ہوگا وہ اس حساب سے آپ کو ریٹ دے دے گا۔ ادھار میں دیں پھر جائے گا۔ اگر بائیں ہاتھ پہ چوٹ ہو تو اگر دائیں ہاتھ پہ چوٹ ہو تو بائیں ہاتھ سے کھایا کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپنی گزارش کہہ دوں، اس کا کوئی طریقہ بتائیں۔ بھائی میں موضوع تو بتا چکا، کل بھی اس کی تفصیل سے بات آئی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث جن کی فضائل اعمال ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے تھے آخری زندگی میں۔ ان کے پاس اگر وہاں جا کر کوئی دعا کے لیے کہتا تو وہ ناراض ہوتے تھے، وہ فرماتے کہ میرے پاس کیوں آتے ہو، ادھر جاؤ روزہ گھر پہ اللہ کے نبی سے گزارش کرو، ان سے کہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے یہ کام کروا دیں، ان سے دعا کرواؤ، مجھ سے کیوں کرواتے ہو جو بڑی ہستی موجود ہے۔ یہ جو شادی میں دودھ پلائی اور یہ جوتا چھپائی اور یہ جو کام ہوتے ہیں، دیکھیے یہ جو جتنے بھی رسم و رواج ہیں یہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ اس موقع پہ زبردستی پیسے نکلوائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ 4 دوست مل گئے زبردستی کسی کتاب پر ڈال دی، اور اگلے کی طبیعت پہ بوجھ ہے، یاد رکھے مسئلے کو۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ، اگر اگلے کی طبیعت پہ بوجھ ہے اور وہ رکھ کر قوم کی کھلا کو دیتا ہے، یہ حرام ہے کھانا، باوجود ہے کہ وہ کھلا رہا ہے، یہ کھانا جائز نہیں ہے جب تک وہ دل کی خوشی سے نہ کھلائے۔ فرحت نسیم ہاشمی کا بیان سننا کیسا ہے؟ کل میں نے تفصیل سے آپ کو اس کے بہت سارے نظریات بتائے کہ یہ گمراہ کن اور غیروں سے پڑی ہوئی عورت ہے، اس کے بیانات کو ہرگز مت سنا کریں، بہت ساری جگہوں پر غیر محسوس انداز میں یہ اسلام کی پٹری سے اتار دیتی ہے، اسلامی نظریات سے دور کرتی ہے۔ اس کے بیانات کو مت سنیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بڑے بڑے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی ہستیوں نے فرمایا ہے، اس کے بیانات کو بالکل نہ سنیں، نہ ہی لوگوں کی مجلسوں کے اندر جائیں گے۔ ہم نے 9ویں کی کلاس میں پڑھا ہے کہ کوڑا پھینکنے والی روایت جو آپ علیہ السلام پہ عورت پھینکا کرتی تھی، پھر وہ بیمار ہوئی اور آپ نے کہا کہ وہ غلط ہے۔ بھائی یہ روایت حدیث کی شکل میں نہیں ہے، کہ ایسے لوگوں میں مشہور ہو گئی اور وہ چل پڑی۔ میں نے اس دن یہ 69 روایات میں نکال بتایا تھا جو یہاں تفصیل سے ریکارڈ شدہ ہے۔ قادیانیوں کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ یہ قادیانیوں کی پہچان اصل تو آپ کو ہمارے دفتر سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ ان کی جو اصل یہ ہوتی ہے کہ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں، عید کہاں پڑھتے ہیں، ان کی میتیں کہاں دفن ہوتی ہیں، یہاں پہ آ کے ان کا پتہ چلتا ہے زیادہ۔ ان کا جمعہ بالکل علیحدہ ہوتا ہے، ان کی عید بالکل علیحدہ ہوتی ہے، ان کے قبرستان علیحدہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہماری نگرانی میں ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پہ قادیانی موجود ہیں۔ پھر ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں جو گواہان ہیں وہ قادیانی ہوتے ہیں، پھر وہاں سے ان کو چیک کیا جاتا ہے۔ اور عورتوں میں ان کا جو برقع ہے اکثر سلیٹی رنگ کا ہوتا ہے، اور ناک سے پیشانی تک چہرے کو کھلا رکھتی ہیں، وہ مقصد برقع نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر اور زیادہ بے حیائی محسوس ہوتی ہے۔ چائنیز نمک کا کیا حکم ہے؟ ایک وقت میں نے کراچی میں اس کی تحقیق کروائی تھی، وہ
پتہ یہ چلا تھا کہ یہ سوپر کی چربی سے بنتا ہے چائنیز نمک. اب کوئی نئی تحقیق آئی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے. یہ جو ہے کہ ماں کی گود سے گود تک علم حاصل کرو، نویں کلاس کی اسلامیات میں ہے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ میں نے اس کو تفصیل سے بتایا تھا. یہ جو مشہور ہو گیا یہ حدیث نہیں ہے. کیا کالا جوتا پہننا جائز ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا امتی کی حیثیت سے؟ بھائی دو باتیں سمجھیں. جب آئیں گے نبی ہوں گے، لیکن وہ آ کر عیسائیت کو نہیں پھیلائیں گے، اسلام کو پھیلائیں گے. حیثیت میرے نبی کی امتی کی ہوگی، لیکن نبی ہوں گے، نبوت کے مقام سے معزول نہیں کیے جائیں گے. اس کی میں نے مثال دی تھی کہ جس طرح پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی کے صدر کا مطلب چلے گئے پاکستان کے صدر کا. جو پاکستان کا صدر کیا ہے اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی. ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور حکومت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک اور سوال یہ آیا تھا، کیا عورتیں سکول میں ملازمت کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں. یہاں خواتین پڑھانے والی ہوں، اندر سارا عملہ خواتین کا ہو تو گنجائش ہے کہ پردے کے ساتھ آنا جانا ہو، مجبور کوئی حرج نہیں ہے. کیا خضر علیہ السلام زندہ؟ بھائی جو قرآن و حدیث میں تصریح ملتی ہے وہ زندہ کے اندر جو ہے وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ ایک روحانی کشف کی رنگ ہوتا ہے کہ وہ کہیں انسان کو جو ہے وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. یہ ایک عجیب بحث ہے جس کا حدیث کا موقع نہیں ہے. جو قرآن و حدیث میں تصریح ہے وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. فیس بک پہ علماء کی شان میں جو بدتمیزی دی جاتی ہے، بھائی اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، اس پہ آگے لذت لے کے تبصرہ کرنا ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس سے بچیں. داڑھی میں خط بنوانا کیسا ہے؟ لیکن جو بات جہاں تک وضو انسان کرتا ہے، بازو کے بعد گردن پہ آ جاتے ہیں، یا بازو کی داڑھی کے بعد کے آنکھوں کے نیچے تک اوپر تک آئے ہوتے ہیں. یہ جو گردن کے بعد ہیں یہ صاف ہو سکتے ہیں، جو وضو والی جگہ ہے وہاں کے بعد صاف نہیں ہو سکتے. اور یہ جو بات آنکھوں کے برابر اوپر تک بازو کے آ جاتے ہیں وہ ہلکے بال صاف کر سکتا ہے. باقی بعض کوئی وہ داڑھی کو کھینچ کے بہت نیچے لے آتے ہیں، وہ غلط ہے. ٹائی لگانے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ مشابہت ہے؟ یہ میں نے ایک بہت بڑے محدث کی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ جو عیسائیوں کا نظریہ ہے صلیب مسیح کا، یہ وہ صلیب گلے میں لٹکائی جاتی ہے. شروع میں رسی لٹکاتے تھے، پھر وہ رنگین رسی بن گئی، پھر وہ ٹائی بن گئی. اب مجھے آپ بتائیں ٹائی کا لباس میں کوئی دور بن کر کوئی دور تک یہ گرمی روکتی ہے سردی روکتی ہے؟ صرف منگنی ہوئی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا تو کیا ٹیلی فون پہ بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے. جب نکاح ہو جائے پھر اس کے بعد گنجائش ہے. اور یہ جو آج کل رواج بنتا جا رہا ہے، منگنی ہو رہی ہوتی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوتا اور لڑکے لڑکی کو اکٹھا بٹھا دیتے ہیں، یہ بے حیائی ہے. اس کا بھی ایک علاج بتاتا ہوں. اس کا بہتر علاج ہے کہ شادی آپ نے مہینے بعد کرنی ہے. آپ نکاح مہینہ پہلے کر دیں، پھر یہ منگنی کے سلسلے کریں تاکہ ان کا آپس میں نکاح ہو. ورنہ یہ بے غیرتی ہے جو ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے. ابھی نکاح ہوا نہیں اور ان کو آپس میں بٹھا دیا. کسی کام سے پہلے استخارہ کروانا کیسا ہے؟ بھائی تو بہت بہتر ہے، اس معاملے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. عاصم بن بلخیہ صحابی تھے. کیا ہر نبی کے ساتھی کو صحابی کہہ سکتے ہیں؟ اصل تو میرے نبی کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا، صرف سمجھانے کے لیے کہ سب سے پہلے نبی پہ ایمان لائے تو صحابی کا لفظ بول دیا جاتا ہے. بغیر وضو کے قرآن زبانی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. اگر وضو ٹوٹ جائے تو قرآن مجید الماری میں رکھ سکتے ہیں؟ کسی کپڑے سے پکڑ کے رکھیں.
صرف آپ سے نہیں کہ آپ بے وضو ہو گئے. جو موبائل میں قرآن ہے بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں, اس میں فتویٰ یہ ہے جو موبائل میں قرآن ہے, موبائل کو آپ بغیر وضو پکڑ سکتے ہیں, لیکن جو سکرین پہ قرآن ہے جہاں آیات نظر آ رہی ہے, جب صفحہ پلٹنا ہے تو وہاں انگلی لگانی پڑتی ہے, وہ اس وقت احتیاط کرنی چاہیے, اس وقت باوضو ہونا چاہیے وہاں جب آپ نے صفحہ پلٹنا ہے. اگر بے وضو قرآن مجید کو صرف موبائل کو پکڑ کے پڑھتے ہیں وہ جائے گا. کیا درست نہیں بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ جائز ہے, لیکن بہتر ہے کہ باوضو ہو. کیا 73 فرقوں میں جو ایک جائے گا وہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ بھائی اصل تو اہل سنت والجماعت ہے جو 1400 سال سے چلے آ رہے, اصل ہے. باقی جو دیوبند کا لفظ بولا جاتا ہے وہ در حقیقت یہاں وہ محدث اور بڑے بڑے اکابر علماء تھے. دیوبند ایک شہر کا نام. ان ہستیوں نے اہل سنت والجماعت کے نظریات کو محفوظ کیا, حدیث کو محفوظ کیا, قرآن کی تشریحات کو صحیح رنگ میں محفوظ کیا. اس وجہ سے دیوبند کا لفظ بول دیا جاتا ہے. اصل تو اہل سنت والجماعت یہی ہے, اس میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے. خلافت راشدہ کا زمانہ کتنا ہے؟ 30 سال. میرے نبی نے فرمایا 30 سال. کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے؟ دیکھیے کیوں سمجھیے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ جب 6 مہینے ہو گئے ان کی خلافت کو جب 6 مہینے ہو گئے تو جو رکھیے سمجھیے 6 مہینے کے بعد, یہ میں نے موضوع بیان کرنا تھا تاریخ اسلام لیکن رہ گیا, یہ تو بھی زندگی نے وفات کی. جب 6 مہینے گزر گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کو حوالے کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے ابے کی طرح ڈر سکتے تھے نا, ان کے والد نے جنگیں لڑی ہیں نا, تو یہ بھی لڑ جاتے, یہ بھی جنگیں لڑتے. تو انہوں نے 6 ماہ کے بعد خلافت کو کیوں چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیوں کر دیا؟ سمجھیے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کا زمانہ 30 سال ہے. کتنا عرصہ ہے؟ 30 سال. جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ پورے ہو گئے تو وہ 30 سال پورے ہو گئے. جو خلافت راشدہ کا زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معاملہ حوالے کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہو گیا تو انہوں نے وہ حکومت ان کے سپورٹ کر دی. اور پھر یہ بھی وضاحت کرتے چلو, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال محبت دی اہل بیت نظام کے ان نوجوانوں کو, ان جنت کے شہزادوں کو کمال محبت دی. اور شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانشین حضرت حسن تھی. یزید تو بعد میں بنا جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے. اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر لمبی ہوتی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر جانشین, پھر متفقہ پوری امت مسلمہ کے قائد حضرت حسن نے کرنا تھا. یہ بات آپ کو نہیں بتائی جاتی, لیکن اب اس موضوع کا وقت نہیں ہے. کئی بچیاں اب نہ تو مجھے اب ٹائم نہیں رہا, میں نے تو اپنے اسلام تسلیم کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بڑا مبارک زمانہ ہے, لیکن خلافت راشدہ کا زمانہ تو گزر چکا تھا. وہ 30 سال پورے ہو گئے تھے میرے نبی کے فرمان کے مطابق. مروجہ نعت خوانی, بھائی یہ جو مروجہ نعت خوانی ہے جس میں میوزک کی آواز پیچھے سے آ رہی ہو, یا پھر وہ طرز گانے کی ہو, یہ ناجائز اور حرام ہے. اور دکھ یہ کہ ہمارے ہی وقت ساتھی اس طرز میں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. گانے کی طرز میں نعت پڑھنا حرام اور ناجائز, جیسے محدثین اکرام نے منع کیا ہے. تو یہ چند سوالات تھے جو آپ کے پاس. غیر مسلم کا غلطی سے جنازہ پڑھا دیا, پتہ نہیں تھا, مسلمان سمجھ کے پڑھا دیا, توبہ اور استغفار اور کچھ نہیں. اور اگر جان بوجھ کے پڑھا پھر تو ایمان بھی گیا اور نکاح بھی گیا.
جب مرضی پانی پیو، جب روزہ نہ ہو جب مرضی پانی پیو، پھر کس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہے میرا موبائل نمبر نوٹ کرنے کا، بہت سارے ساتھی نمبر مانگ رہے تھے، مائیں بہنیں مانگ رہی ہیں، بچیاں آئی تھیں، مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، تو نمبر نوٹ کر لیجیے اور اس میں لکھ لیجیے 0301 7659790 0301 765 9790 7659790 محمد راشد مدنی اپنے نبوت کا درس۔ سارے حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے جناب مولانا احمد فاروق عباسی صاحب اور مولانا عمران عباسی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے پورا ایک مہینہ یہ کورس کے لیے اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ مفتی صاحب نے پورا مہینہ یہ محنت کر کے آپ تک دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے اسے سنبھال کر آگے تک پہنچانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ الہ العالمین، یہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی محفل ہے۔ اپنے محبوب کی اس ختم نبوت کی نسبت کی برکت سے خواتین و حضرات سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ الہ العالمین، تیرے محبوب سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے اور تیرے محبوب کی شان ختم نبوت سے بڑی کوئی شان نہیں ہے۔ یا اللہ، ان نسبتوں کو کا لحاظ فرماتے ہوئے ہم سب گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نے جان بوجھ کر یا بھولے میں صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ فرق کیے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کی برکت سے قیامت کے دن ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ حضور کے مبارک ہاتھوں سے اور شیخین کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ الہ العالمین، تیرے بندے اور تیری بندیاں اس نسبت کے لیے پورا مہینہ انہوں نے انتظار کی ہے۔ جو بھی ان کے دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ اس محفل کی برکت سے سب کے دکھ اور تکلیف پریشانیوں کو دور فرما۔ سب کے گھروں کے اندر امن اور چین اور سکون فرما۔ اے اللہ، جن کے بچے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ انہیں بہترین ساتھی نصیب فرما۔ جن کے گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، یا اللہ ان گھروں کو باہمی الفت اور محبت کے ساتھ صلح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کل جو بات پر طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے، یا اللہ ان طلاق والی باتوں سے محفوظ فرما کے ہم سب کو حوصلہ نصیب فرما اور اپنے گھر کو پرسکون بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ، جن کے اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، یہ جو کرونا کی وبا پوری دنیا کے اندر آئی ہے، یہ تیری ناراضگی کا سبب ہے۔ یا اللہ، اس کرونا کی وبا سے اے اللہ ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ یا اللہ، تیرے محبوب کی مبارک سنت جو مصافحہ تھا، جو معانقہ تھا، کئی سال سے کتنے لوگ ہیں جو ترستے ہیں لیکن پھر اس وجہ سے دور ایک دوسرے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ، وہی محبتیں ہمیں دوبارہ نصیب فرما، وہی رونقیں اور رحمتیں دوبارہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، جو ہم نے مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو ہم نہ مانگ سکے اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے اور محبوب کے صدقے میں وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، ہماری سرحدات کی حفاظت فرما،
آج تک جو ملک کے لیے اس دھرتی کے لیے جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں یا اللہ ان شہیدوں کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے پڑوس میں افغانستان کو یا اللہ خوشحالی نصیب فرما امن نصیب فرما یا اللہ ان کے وہ انوار و برکات پوری دنیا کو نصیب فرما حاسدین کے حسد اور شریروں کے شروں سے محفوظ فرما الہ العالمین اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جتنے بھی احباب آئے ہیں سب کو خیریت سے عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں پہنچنے کی توفیق نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا